السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل پر آپ کا ہم خوش آمدید کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ جو پیش ہوتا ہے اس کی آواز کہاں جاتی ہے، اور جو اردو میں جو پیش ہوتا ہے اگر اس کو ہم ہندی میں لکھیں، جیسے یہ پل لکھا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، اگر اس کو ہم ہندی میں لکھنا چاہیں تو یہ پیش کا جو کام ہوتا ہے وہ چھوٹے او کا کام ہوتا ہے۔ آج ہمارا یہ ہے سبق نمبر 10 ہے۔ اس کے اندر ایک خاص چیز یہ ہے، یہ چاقو آری۔ پہلے میں یہاں سے یہاں تک پڑھ کر بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آ، جا، کا، لا، یا، پی، کی، لی، جی، سی، دی، بو، تو، لو۔ یہ میں نے یہاں سے یہاں تک پڑھا ہے۔ اب میں اس کے اندر یہ سمجھنے کی چیز ہے، یہ آ دکھ رہا ہے نا، یہ اوپر یہ ایک بڑا مد سا دکھ رہا ہے، اس کا کام ہوتا ہے بڑے آ کا۔ اور یہ پی دکھ رہی ہے، یہ یا جب لگ جاتی ہے، ایک تو یہ ہے پی، پا زیر پی، اس کا کام ہے چھوٹی ای کا، اور پا یا زیر پی اس کا کام ہے بڑی ای کا۔ اور یہ بو ہے، اس کا کام ہے چھوٹے او کا، اور با واو پیش بو اس کا کام ہے بڑے او کا۔ یعنی یہ اس کو کھینچیں گے اور اس کو نہیں کھینچیں گے۔ اس طرف یہ ہے نا، یہ بغیر کھینچنے والے لکھیں تو پہلی لائن پر زبر ہے، یہ سمجھ لیں آپ چھوٹے آ کی ماترا ہے، اور یہ یہاں سے یہاں تک بڑے آ کی ماترا ہے۔ پھر یہاں سے یہاں تک چھوٹی ای کی ماترا ہے، اور یہاں سے یہاں تک بڑی ای کی ماترا ہے۔ اگر ان حرفوں کو ہم ہندی میں لکھنا چاہیں تو یہ جب پی لکھیں گے تو چھوٹی ای کی ماترا آئے گی، اور پی جب لکھیں گے تو بڑی ای کی ماترا آئے گی۔ تو اس سبق کے اندر یہ سمجھایا گیا۔ ابھی تک ہم نے ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کو جانا تھا، اور ایک زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے اور زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، اور زیر والا حرف اگر ہم ہندی میں لکھنا چاہیں تو چھوٹی ای کی ماترا آتی ہے، اور پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے، اور پیش والا حرف اگر ہم ہندی میں لکھنا چاہیں تو چھوٹی او کی ماترا آتی ہے۔ لیکن اس کے اندر اس کے اندر بڑا آ، جو اگر یہ لفظ ہیں ہم ہندی میں لکھنا چاہیں تو ان لفظوں کے اندر بڑا آ، بڑی ای اور بڑے او کی ماترا استعمال ہوگی۔ دیکھیے، آ، جا، کا، لا، یا، پی، کی، لی، جی، سی، دی، بو، تو، لو۔ مشق۔ اب مشق ہم سمجھاتے ہیں۔ آ یا، آ پا، آ نا، آ تا، آ تا، اس کو کھینچیں گے، یعنی بڑے آ کے برابر اس کو کھینچا جائے گا آپ اگر ہندی جانتے ہوں تو۔ آ ٹا، جا ڑا، جا لا، چا ہا، دا ڈا لا، مارا، کاٹا، گاڑا، جاگا۔ اودا، پورا، جوتا، چوہا، پودا، ٹوٹا، چوسا، بودا۔ اس کے اندر یہاں سے یہاں تک بڑے او کی، یہ سمجھ لیجئے بودا اگر ہم لکھیں گے تو بڑے او کی ماترا استعمال ہوگی گا کے اندر۔ ڈوبا، آلو، کھالو، بابو۔ اب یہاں سے یہاں تک یہ دو لائنوں کے اندر جو لفظ لکھے ہیں ان کو اگر ہم ہندی میں لکھنا چاہیں، جیسے شادی ہے تو اس میں بڑی ای کی ماترا آئے گی، چابی ہے اس میں بھی بڑی ای کی ماترا آئے گی، چابی، کاپی، شادی، باسی، باقی، کالی، جاگی، نانی، ٹوٹی، چوڑی، جوتی، مولی، کرتا، مرغا، درزی، لکڑی، لڑکی، مرغی، کرسی، گرمی، برفی، کامل،
شاکر، چورن، یونس۔ یہ جملے ہیں، ان کے اندر ایک ایک لفظ تھے، اب یہ دو دو لفظوں کو جو ورڈ بنتے ہیں، یعنی دو دو لفظ ملا کر جو معنی خیز ہوتے ہیں، جن سے معنی سمجھ میں آتے ہیں، وہ معنی سمجھنے والے کے دو لفظوں کو ملا کر اور اچھا مفہوم جو سمجھ میں آتا ہے وہ بنایا گیا ہے، اس کو جملے بولتے ہیں۔ جیسے دادا الگ ہے، آنا الگ ہے، تو ان دونوں کو ملا دیا تو کیا ہو گیا؟ دادا آنا۔ باجا الگ ہے، لانا الگ ہے، تو ملایا تو کیا ہو گیا؟ باجا لانا۔ اسی طریقے سے جاڑا الگ ہے، آیا الگ ہے، لیکن جب اس کو ملا دیا تو کیا ہوا؟ جاڑا آیا۔ اسی طریقے سے چاقو پایا، تاگا ڈالا، آلو کاٹا، جوتا ٹوٹا، یونس جاگا، چوڑی ٹوٹی، مرغی پالی، لڑکی جاگی، درزی آیا، کرتا لایا، کامل برفی لایا، مالی کا لڑکا آیا۔ اس کے اندر چار ورڈ، مالی الگ ہے، کا الگ ہے، لڑکا الگ ہے، آیا الگ ہے، تو مالی کا لڑکا آیا، کالا تاگا پایا۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس سبق کے اندر تین چیزیں ہیں، ایک تو ہے یہ جو ماترا ہے نا، اس کو ماترا میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر کوئی ہندی پڑھتے ہو تو وہ سمجھ جائیں گے، باقی یہ مد ہے، اس کا کام، یہ مد کا کام بڑے آ کا ہوتا ہے، جیسے ہندی کے اندر بڑے آ کا کام ہوتا ہے، اسی طریقے سے اردو زبان میں اس مد کا کام بڑے آ کا ہوتا ہے۔ اور یہ قو ہے، جیسے ہندی کے اندر بڑے او کا کام ہوتا ہے کہ جب وہ اس پر لگتا ہے تو اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے جب واو کسی لفظ کے ساتھ آ جاتا ہے، آپ سمجھنے کے لیے یا سمجھ لیں، آگے قاعدے اور بدلتے جائیں گے، تو اس کو بڑے او کی وجہ سے جو ہندی کے اندر لفظ کھنچتا ہے، وہ اکثر کھنچتا ہے، اسی طریقے سے یہ قو ساکن جب کسی حرف کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کو بھی کھینچا جاتا ہے، جیسے قو چاقو۔ اسی طریقے سے ایک یہ گی، جیسے بڑی ای کی ماترا کی وجہ سے کوئی اکثر کھینچنے لگتے ہیں ہم ہندی میں، تو اسی طریقے سے یا ساکن جب کسی حرف کے ساتھ آتی ہے تو اس کو بھی ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، جیسے لڑکی جاگی۔ اس کو آپ سمجھنے کے لیے بار بار آپ دیکھیں، اور انشاءاللہ اگر آپ کو لگے تو مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں کہ بورڈ پر اگر سمجھانے کی اس سبق کو ضرورت ہو تو میں ضرور انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔